میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا۔ ہائے 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 اللہ، کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا۔ تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے، ہائے ہائے تو نے کر بھی نہیں پڑھا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں رہا۔ امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی۔ اور یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد، شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ ہاں بے شک، امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس۔ ہاں جی، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا، اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں، پوچھا ہے کتنے، کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے، فرمایا پہلے کی بات تھی اب اسلام آ گیا، اب محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو۔ جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا، فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل۔ اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا۔ واہ واہ بھائی واہ، اور کتوں ہو گئے جدید جانے جو گئے میرے امام تے پانی بند کرنے والے، نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، یہ بات میرے امام نے۔ جیتے رہے بھائی صاحب، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا۔ اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ واہ واہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد رہا۔ بہت سبیل جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا امت کو نواں فتنہ پا دیو، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا، امت کیوں بھول گئی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی۔ خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو۔ ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ رہ دی میں سکھ نو چلے ڈاواں، لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا۔ امت نے 10 محرم میں بھی قرآن نہیں کھولیا، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن ہے۔ حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تصرف، عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا، وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے، شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا۔ کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے، اللہ، کیونکہ آج طاقت نہیں وہانی، اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز، امت کو شریعت، امت کو دین نہیں یاد رہا۔ چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں، آپ نے اس کا بھی جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا جی۔ آج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے مجھے۔ لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام۔ ٹھیک ہو گیا جی، پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی، دین کے لیے۔ پھر کسی نے لکھا ہو، کہتے ہیں قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، پھر ناروال والے سچ دسیو مینوں، تسی کدی کتے ناروال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار چ لبا ہے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا،
उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहाँ भी नहीं देखा। रमज़ान में कराची गया था, वहाँ भी नहीं देखा। सखर गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। भावलपुर गया, नहीं देखा। और सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियाँ दी गई है किधर है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दीन किधर है? कितने दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाजारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो कितने थे यार? हलीम थी, दीन है? मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है। बुलाते हैं हम? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुसरे बुलाते हैं, हम तो कंजरियां बुलाते हैं। इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बारात पे खड़े होके ये बच्चियां, ये लड़कियां गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं। अंदर डीजे बजता है। औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबी नहीं होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो, कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। वोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम, जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लावे। चस्के लग रहे हैं, चस्के लग रहे हैं। शादी तुसी एडा सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़िया। 4 मन दुध ला के तू अपने आप तूते खां समझ बैठा है। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियां, 4 मन दुध ना नहीं हुआ ते सौदे दबदे इंज दे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दूध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे? जहां दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं मियां जी। हाँ जी, इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं पुत्र, दीन जी। और जब तक हजरत दीन था, जब तक दीन था, स्पेशल बेटियां बैठी हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सईदा कायनात का विसाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है हजरत। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। हालांकि करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, एडा तू मौलवी आ गया, हूँ तेरे के दुपट्टा लावा, ऐसे झोली च सौंदा रहे, इसी सीने से 2 साल तूने गजा ली है, एडा तू मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्लाम वाली माँ जी। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देखा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके सबील लानू तैयार आ, ये वालियां झंडियां लाने कोई नहीं तैयार थी। और मैं जितने बच्चे, बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता है इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं? नौकरां दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आंखें ही नहीं ठंडियां की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे।
उससे भी ज्यादा को सख्त दिन आएगा, वो 72, वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा हजरत। बल्कि कुर्बान जाऊं, इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदे में नोश किया हजरत। लेकिन दुख की बात वही है, जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही हूं। उम्मत को प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा, न कुरान याद रहा। फिर मैं वही कहूंगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली। मैं आप सब बच्चों से कहूंगा जी, 12 मिनट रह गए मेरे, सस्ता सौदा है कर लो। ओखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने अहले बैत। भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे, तू है भी नहीं देने जोगा। तुझसे किसी ने भतीजा मांगा है, तुझसे किसी ने भांजा मांगा है, तुझसे किसी ने भाई मांगा है। अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लें तो बड़ी गल है, तू 5 पूरियां कर लें तो बड़ी गल है। तेरे को है भी नहीं होने, तेरे को तो मंगे एक कख नहीं। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम आले सुन्नत लिखते हैं। आप फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। देखा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवागर थे। दाई जानी हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हजरत सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दो, एक रख लें एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम को भी देखा। फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, हुसैन रख लिए, इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सोखा सौदा जी, सौदा सोख है मियाँ कर लो, वक्त जाता जे पिया, सौदा सोख है माशाअल्लाह, ठीक है, सौदा सोख है जी कर लो। ये वक्त जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, उलमा अहले सुन्नत, ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुम कुदसिया खलीफा मजाज दरबार आलिया चूरा शरीफ खतीब आज़म सियालकोट आप दी तशरीफ आवरी हुई। मैं दिल दिया था कि आइए नाल वेलकम करूँगा किबला मिसबाई साहब किबला दामत बरकातुहुम कुदसिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सौदा सोखा सोखा सौदा अल्लाह यारी सोखी नहीं जी, तुम तो देख सी गल मुकाओगे ना, यारी सोखी नहीं जी। मैं हजरत एक दिन किबला कीम साहब की बारगाह चर्ज की थी, मैं हजूर को इश्क अलू इरशाद फरमाओ, जो अंदाज सी हूँ फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना लई है। ये तो लफ्ज बड़े सस्ते हो गए ना, जुमले बड़े सस्ते हो गए। हमने तो इश्क का जनाजा निकाल दिया है, सिर्फ वो एक लफ्ज है, एक कैफियत है, बोल नहीं सकता। अगर अल्लाह उसको जुबान दे देना, वो चीख चीख के कहे हो तुम सारे झूठे हो, हुसैन सच्चा दी है। इश्क बच्चों का खेल है, सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क का करना, ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है। मियाँ इश्क कहता है ये मेरे अल्लाह नहीं तो पहले सुन लेना, सौन दूंगा ना खान दूंगा। हाँ हजरत सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं, फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कम बोले आते करो यार कम से कम। 4 रोटियां हैं जी, मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है। तो इस घर में कितनी रोटियां बनी? 4 हजरत। इस घर का सदका सारे ही खा रहे हैं हजरत। आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा,
لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھیں. ایک روٹی حضرت علی, ایک روٹی امام حسن, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا, فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, قبول فرما لیں. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے پاپا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. تیرے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ. چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولاں دا ایک شاپر لین لی, اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت, سب کچھ. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی انسان نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے, ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہیں کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے پھر حضرت. لیکن وہاں مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے, لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھنی پئی ہے جی حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جی تو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت, کوئی نہیں پوچھے گا حضرت. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت جی. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو, خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو یار. 75 سال ہو گئے, کب ہوش میں آؤ گے یار. میرے محبوب نے تو فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. کنی وریانہ کو ڈنگ کھانے جائے. ساری قوم فیس بک پہ چلا رہی ہے کتنے نے حکمران, جدو آندے نے ادو کیوں نہیں پوچھتے کتنے سو تسی. تب تو چاہے کہ کب کسی کو نہیں بلوچستان یاد آئے گا. اس وقت سارے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے, بڑی تمہیں ان کی تکلیف, تب کدھر جاؤ گے تم, پوچھنا نا ان سے. اور یاد رکھو جی, جتنی دیر تک تم نہیں پوچھو گے پاکستان نہیں بدلے گا. ہاں جی, تو سسٹم ٹھیک چل رہا تھا. پتہ کیوں چل رہا تھا, کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے. صرف لیڈر نہیں, میں یہ حدیث 1000 واسطوں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن اس وقت سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرا عمر وہ ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے. سامنے وہ بیٹھے تھے جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا میرے عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کو پتا تھا عمر مراد رسول ہیں. دربار لگا ہے, حضرت عمر بیٹھے ہیں. ایک بندہ اٹھ کے پوچھتا ہے حضرت اے وہی سوٹ ہے جڑا مینو بھی ملیا, تانوں بھی ملیا, میرا قد چھوٹا ہے, بڑا اوکھا سوٹ بنے ہیں, جناب دا قد اونچا ہے, جناب دا کیویں بن گیا. فرمایا جواب میرا بیٹا دے گا. صاحبزادہ صاحب اٹھے, کہا بالکل بات ٹھیک ہے, جتنا تجھے ملا امیر المومنین کو بھی ملا, تیرا مشکل سے بنا ان کا تو بان ہی نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا, میں نے بھی اپنا سوٹ امیر المومنین کو پیش کر دیا, 2 سوٹ ملا کے آپ کا سوٹ بنایا. آج سارے فیس بک تے رون دے جی کتنے نے جدو الیکشن ہونے نے انہوں نے کھانا تڑ جو ایک نے بھی نہیں بولنا گو. تسی شامی کباب تے تسی چاہ, میرا حضرت جی کسی کوئی سیاسی سوسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں.
اللہ جتنا ان ایم این اے ایم پی او سے میرا پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پیار اپنی جگہ، ڈیوٹی مصطفیٰ اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، نوکری مصطفیٰ کریم کی کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت، ہم ان کی نوکری کرتے ہیں، ان کی کوئی نہیں کرتے ہے، جتنا میرا ان سے پیار ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہے حضرت، لیکن حضرت جی پیار اپنی جگہ، ڈیوٹی، اس لیے پتر یہ چھوڑو فیس بک پہ سارے ہیرو بننا، اس وقت آپ کے بلوچستان کو آپ کی ضرورت ہے، اٹھو، آپ کے سندھ کو آپ کی ضرورت ہے، پتر اٹھو، اپنا اپنا رول پلے کرو، بتاؤ حسین، ہاں میں آخری گل ختم جی، یہ ہے حسینیت، لیکن یہ حسینیت کی بلا جی اب کتابوں میں ہی ہے، یہ حسینیت اب کتابوں میں ہے، کوئی نہیں ہے، آخری گل، بات ختم، جو شاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا 2 منٹ رہ گئے میرے، لکھا جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا، تو لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا جی، آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے نے، یہ تو شبیر مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، یہ تو یاد علی ہیں، ان سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سید ہیں، یہ تو سردار ہیں، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ غلام پاس کھڑا تھا، وہ پڑا، کہا سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اگر نہ بولوں تو تمہارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، سنو پھر بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے، سچ بتاؤ یار کتنے ہے والا اسلام ہے بھی کتنے؟ ہوں تو جی نہیں تیرا چاچا کیمرہ نہیں لگے گا کسی ماڑے کو آدھا کلو آلو نہیں دینے تیار ہے، کدھر ہے یہ؟ میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا، قبلہ میرے مسلک کی بہار ہے، ہنسی صاحب دلوں کی تار چھیڑتے ہیں، یہی تو سڑے والے لوگ ہیں، تو کیا دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھا، یاد رکھنا پتر، اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے، لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے؟ میں نے تو علی اکبر دے دیے، میں نے تو علی اصغر دے دیے، پتر دیکھتے گل نہیں مکنی میاں، ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے، تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے، ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے، پوچھیں گے کل وہ تجھ سے میں نے علی اکبر دے دیا، تو نے کیا دیا؟ بتا لا تو نے کیا دیا؟ دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا؟ میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا؟ ادھر جواب دینا ادھر، یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا، کچھ نہیں ہونا انجدہ، بلکہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جواب دینا پڑے گا۔ میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، تیر ہینگ جوان دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ او سانو کی منہ وکھائے گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو، وما علینا الا البلاغ۔